بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ سیکولرزم کورس چل رہا تھا، اس سے پہلے 9 قسطیں بیان ہوئیں اور 9ویں قسط میں سیکولرزم کی خوبیوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو وہ دوسرے لوگوں کو اپنا سیکولرزم کے حوالے سے خوبیاں بیان کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ کچھ تعطل کی وجہ سے یہ کورس تھوڑا ڈیلے ہوا۔ آج اس کی 10ویں قسط 10واں پارٹ بیان کر رہا ہوں کہ جس میں اسلام پسندوں کا جو موقف ہے سیکولرزم کے حوالے سے، جو وہ اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کروں گا کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو اسلامی مذاہب کو بھی مانتے ہیں اور سیکولرزم کو بھی اس کے بھی حامی ہیں۔ اسی طرح بعض مسلمان بھی سیکولرزم کو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ساتھ قابل عمل سمجھتے ہیں بلکہ اسے اسلام کی روح سے ہم آہنگ تک بھی مانتے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے آپ کو سیکولر مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہیں اور قرآن حدیث میں سے اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ سیکولرزم کو ثابت کیا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی اکراہ یعنی کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ساتھ میں دوسری آیت جو بیان کرتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو تم میں سے چاہے تو مومن بن جائے اور جو تم میں سے چاہے کفر اختیار کر لے۔ تو اسلامی خلافت میں غیر مسلم شہری کے لیے دماؤہم کا دماؤنا، کہ اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ ریاست دینی نہیں ہوتی، اس کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم برابر ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک موقف ہے کہ جو سیکولرزم کے حامی مسلمان ہیں کہ بھئی قرآن مجید سے سیکولرزم ثابت ہے، جبکہ اسلام جو کہتا ہے، مسلم مفکرین جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام اور سیکولرزم کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ دماؤہم کا دماؤنا، اور اسی طرح کہ جو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس کا جو وہ معنی مسلم مفکرین بتاتے ہیں کہ اسلام اور سیکولرزم کا جو آپس کا تعلق ہے وہ صرف تضادات اور تعارضات کا ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو معاد یعنی کہ مرنے کے بعد والی زندگی اور معاش یعنی کہ دنیاوی زندگی دونوں کے لیے ایک اچھا رہنما جو ہے وہ نظام دیا ہے۔ جو مذہب انسان کی اجتماعی زندگی میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا، جس دھرم میں انسان کو قانون دینے کی اہلیت نہیں، وہ دین کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکومت اور قانون انسانی زندگی کا لازمی تقاضا ہے اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین کبھی مکمل امن و سلامتی اور کامیابی کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ ادھر قرآن کریم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دین الہی کا عقائد و عبادات سے بھی تعلق ہے اور معاملات و اخلاقیات سے بھی تعلق ہے، یہ قانون بھی ہے، نظام حکومت بھی۔ چنانچہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو شریعت بنایا ہے، تو شریعہ جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کو قانون یعنی کہ لا بھی کہتے ہیں، تو اسی لیے دین ہی مسلمانوں کا قانون ہوگا اور قانون کا تصور حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم پرسنل لا کی پاسداری اور تنفیذ تو سیکولرزم میں بھی ہو سکتی ہے، بس اتنا ہوگا کہ وہ ملکی نہیں، مسلمانوں کا آپس کا قانون ہوگا، مگر اسی آیت میں آگے جا کر کہا گیا ہے ان اقیم الدین، کہ قانون اس لیے بنایا تاکہ دین کو قائم کرو، اور دین کی اقامت کا مطلب ہے اسے نافذ کرنا اور اسے مکمل طور پر لاگو کرنا۔ تو اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو دین اور کتاب یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، یعنی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والا مسلمان جو ہے نا وہ رہے گا ہی نہیں۔ تو اسی طرح سورہ نور میں زنا کی جو سزا کا بیان ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ زناکار مرد اور عورت پر اللہ کے دین میں نرمی نہ کرو۔ یہاں دین سے مراد زنا کی سزا ہے، تو اگر دین صرف ذاتی زندگی میں رہنمائی کے لیے ہوتا تو بندے کا ذاتی اخلاقی معاملہ ہوتا تو عدالتی قانون اور سزا جس کی تنفیذ حکومت کرتی ہے کو دین نہ کہا جاتا۔
سیکولرزم کہتا ہے کہ دین بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو بھی دین اپناتا ہے، جو بھی دین ترک کرتا ہے، جس کو لیتا ہے، جس کو چھوڑتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک اختیار ہے۔ حکومت کو اس کا کام جو ہے نا اس کو مکمل طور پر جو اس کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تو اگر یہ سیکولر لوگوں کا ہے کہ بس جو بھی جس طرف منہ اٹھا کے چل پڑے دین کے معاملے میں، حکومت اس کو تحفظ فراہم کرے، اور اس کو تحفظ فراہم کرے بھی اور اسے سزا دینے کا تو پھر اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے اپنا دین بدل دیا یعنی کہ مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دو۔ اور یہ قتل کا جو حکم ہے وہ حاکم وقت کے لیے ہے، ریاست کے لیے ہے، اور قاضی کو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے اور آپ اس کی گردنیں اڑانا شروع کر دو، بلکہ حاکم وقت اور قاضی کے اختیار میں ہے یہ۔ مطلب یہ ہوا کہ دین حکومت سے الگ نہیں ہے، حکومت دین کے تابع اور دینی ہوگی، اور حکومتی سطح پر اسلام کی تنفیذ و تطبیق ہوگی۔ اسلامی حکومت کسی کو اسلام چھوڑنے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد ہونے والوں کو اسٹیٹ کی طاقت استعمال کر کے جو ہے نا ان کو قتل کر دیا تھا، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی گئی تھی۔ جبکہ سیکولر لوگ بھی خلافت راشدہ کو بالکل صحیح اور مثالی حکومت کہتے ہیں، تو پھر یہ قتل جو ہے نا ریاست کے لیے کیسے پھر جائز ہوئی، جبکہ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اب مسلم سیکولرز کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی رہی غیر مسلم سیکولرز کی بات، تو انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں اور آخری قسط جو 11ویں ہوگی اس میں جو سیکولرز نے اسلام کو ناحق طور پر نشانہ بنایا ہے اس بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔